لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اب میں ناصحہ عثمانی میم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اس عظیم موقع پر اپنے کچھ ورڈز آف وزڈم سے ہم سبھی کو انلائٹن کریں. میم پلیز کم آن دیٹ ون آئی تھنک. IERO کی ڈائریکٹر محترمہ اسماء شمس صاحبہ، آج کی چیف گیسٹ محترمہ قسیم صاحبہ، تمام کارکنان IERO اور ہماری سامنے کی نشستوں پہ تشریف فرما تمام ہماری معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کا موقع ہے کہ اسماء نے اپنے کتاب کی لانچ کے موقع پر مجھے یہاں جب بھی اسماء مجھے بلاتی ہیں تو میں یہاں پر جب آتی ہوں تو بہت ہی احساس کمتری کا شکار ہو کے آتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے کون بلا رہا ہے جس کے آگے میرا قد بہت چھوٹا ہے. دنیا کے عہدے معنی نہیں رکھتے، دین کا عہدہ بہت معنی رکھتا ہے، اور اسماء شمس جو کام کر رہی ہیں وہ بہت ضروری اور اہم ہے، اور آج کل خاص طور سے بہت ہی اہم ان معنوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ اسلام پہلا مذہب تو نہیں کہیں گے، اسلام ہمارا جو ایمان آیا، جو توحید آیا، اس سلسلے کی وہ کڑی ہے جس نے علم پر سب سے زیادہ زور دیا. ہماری شروعات بھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق سے، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور اس کے بعد جس نے تجھے قلم سے لکھنا سکھایا. پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، قلم سے لکھنا سکھایا. اور لکھیں گے ہم کب؟ جب اسماء شمس جیسے بنیں گے تو ہی یہ ہمارے اندر یہ حوصلہ، یہ ہمت پیدا ہوگی کہ ہم پیام قرآن لکھیں. ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی چیز لکھنے کے لیے ہم کو پڑھنا پڑے گا اور قرآن پڑھنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہمارے پاس خواتین زیادہ سامنے ساری خواتین تشریف فرما ہیں، اس لیے ان کے لیے بات بہت ضروری ہے. اور اسماء کہتی رہی ہیں، آپ سب کو معلوم ہوگا جو لوگ بھی اسماء کے ٹچ میں ہیں، لیکن آپ ان بات کو اپنی کمیونٹی تک، باہر تک پھیلا سکتے ہیں. ایک کمپٹیشن کا دور شروع ہو، کیونکہ میری الحمدللہ 38-39 سال کی نوکری کا زمانہ گزر گیا ہے، اور بینگ اسکالر آف مائنرٹی انسٹیٹیوشن میرا رابطہ زیادہ مسلمانوں سے ہی رہا ہے. تو ایک کمپٹیشن نظر آتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے، یعنی 9th-10th میں پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی کہتے تھے ہم نے 4 قرآن پڑھ لیا، ہم نے 5 قرآن پڑھ لیا، ہم نے 10 بھی پڑھ لیا، 20 بھی پڑھ لیا. بٹ کیا حاصل؟ قرآن آنے کا کیا یہی مقصد تھا؟ قرآن کس لیے؟ اس کا جواب بھی ملتا ہے، بڑا معقول ملتا ہے، کہ قرآن کو عالم ہی سمجھ سکتا ہے نا؟ بات ٹھیک ہے، عالم ہم سے اچھا سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، میں نے ایک بار اس پہ تھوڑا سا ناقص کام بھی کیا تھا، اتفاق سے وہ مضمون میرا کہیں چھپنے کو گیا اور مجھ کو دوبارہ مل نہیں پایا. میرے خیال سے 6-7 جگہ کم سے کم اسماء اس بات کو زیادہ اچھا بتا پائیں گی. خود قرآن شریف میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم اس کو پڑھو، پڑھنے سے زیادہ سمجھو، سمجھنے سے زیادہ تدبر کرو، اور تدبر سے زیادہ اس پر عمل کرو. ہم کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن
جب ہم تدبر کریں گے، بار بار پڑھیں گے، بار بار سوچیں گے، تو شاید ہم خود ہی سمجھ لیں گے. اور اگر نہیں سمجھ پائیں گے تو اسما جیسے لوگ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے سمجھانے سے. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو جو لیکچر چل رہا تھا اس کے آخری حصے میں رمضان کی تیاری کے سلسلے سے جو بات ہوئی، اس میں جو شروع کا حصہ تھا جس میں زبان کے صفائی کی بات تھی، اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کیوں رمضان میں ضرورت ہوگی؟ ہماری زبانیں ہمیشہ صاف ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دین کا پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جس سے اس کے بندے خوش رہتے ہیں، ہے نا. اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہوگا. یہ ہم کب سیکھیں گے کہ خدا کے اب آپ بہت ہی اچھی کتاب ہے اور مجھے معلوم ہے اس کو ابھی پڑھیں گے ہم تو جتنا ہم سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا ملے گا. اور مبارکباد کی مستحق اسما ہی نہیں ہیں، اسما تو ہیں ہی، لیکن آپ سب ہیں کہ آپ کو اتنی اچھی کتاب ملنے والی ہے پڑھنے کے لیے، جس میں آپ آسانی سے بہت ایک بار کوئی اس طرح کی تلخیص میں نے پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں کس پبلیکیشن کی تھی، لیکن میرے لیے بہت آسان ہو گیا تھا ایک بار میں قرآن کو سمجھنا. اردو میں انہوں نے پورا قرآن لکھ رکھا تھا، اس سے تھوڑی اور کم ضخامت کی کتاب تھی. اور میری ساس اس وقت کینسر کے مرض سے جوجھ رہی تھیں، اور ظاہر ہے انسان ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہے، اور شیطان ہے تو دنیاوی باتیں اس کو الجھاتی رہتی ہیں. کبھی کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اس کی بات کریں گے، کبھی کوئی بات کریں گے. میں نے ان کے ہاتھ میں وہ کتاب پکڑا دی تھی، ممی آپ خالی وقت اس کو پڑھا کیجئے. تو میں نے ان سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے، لیکن اپنی طرف سے میں نے کوشش کی کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں جس کی قرآن ہمارا رب ہم کو ممانعت کرتا ہے، اور ہمارا رب بار بار کہتا ہے. اور جب بھی کہتا ہے، جب حضور کی بات کہتا ہے، رحمت للعالمین کہتا ہے، رحمت للمسلمین نہیں کہتا. تو کسی طرح کے فرق کے بغیر ہم دوسروں کی مدد کریں اور خود اوپر اٹھیں. یہ ساری باتیں ہم اس وقت، ورنہ ہم کہتے ہیں اس نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، ہم کیوں کریں بھائی؟ ہوتا ہے نا، بالکل جنوینلی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو ہم کیوں ان کے، اب وہ پرابلم میں ہیں تو ہوا کریں. ہمارا قرآن کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا قرآن سکھاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں دیکھنا ہے، بس آپ کو مدد کرنا ہے. جگہ جگہ قرآن میں ہدایت ہے کہ آپ مدد کیجئے جو بھی ضرورت میں ہے، عام اس کے کہ وہ کون ہے، آپ کا دشمن ہے، دوست ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص دوست بن جاتا ہے آپ کا، پھر جس نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے. اب تھوڑا بہت مختصر بات کر کے ختم کروں گی کیونکہ یہ وقت اسما کا ہے. بہت بہت چھوٹی سی بات کہ جب ہم اس کرسی پہ آئے تو جو بھی کالج چل رہا ہے، جس کی بات ہوئی، کوئی بہت بڑا کام ہم نہیں کر رہے ہیں، جو سب کرتے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم سے معافی مانگنے والوں کی تعداد کافی بڑھی. کیوں؟ کیونکہ جس نے بھی ہمارے ساتھ برا کیا، ہوتا ہے نا جب نوکری میں ہے تو کمپٹیشن چلتا ہے، تو پھر کسی نے کچھ کہہ دیا، لوگوں نے آ کے کہا، ہم نے کہا ہم نے معاف کر دیا. ہم رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر دیتے ہیں، مجھ سے مت کہو، چھوڑو جانے دو. تو لوگ خود آ کے کہہ کے گئے کہ ہم آپ کے بارے میں خراب بات کرتے تھے، لیکن آپ ایسی بالکل نہیں ہیں، معاف کر دیجئے گا. ہم نے کہا معاف کر چکے، کیونکہ قرآن سکھاتا ہے کہ معاف کر دو. تو قرآن صرف ایک عبادت نہیں ہے، اس کو آپ ایک عبادت سمجھ کے صرف اگر پڑھیں گے تو وہ مقصد ہی نہیں اس کا حل ہوگا جس مقصد کے لیے قرآن کو روئے زمین پر اتارا گیا، جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہے نا قرآن میں کہ اگر تم دیکھتے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اس کے بوجھ سے پھٹ جاتا، لیکن ہم نے اس کو تمہارے لیے اتارا تاکہ تم اس کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو. اور عمل کیسا کرو؟ اچھا اخلاق ہو آپ کے دم سے، کسی کو
کوئی چوٹ نہ پہنچے, کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور اب آتے ہیں اس بات پہ جو بھی ایک محترمہ یہاں سے بول رہی تھیں, عمل کی بات ہے نا. عمل کی بات بار بار کہتا ہے. اگر ہم مسلسل عمل میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اس کا وقت ہی نہیں ہوگا کسی کی برائی کریں. 38 سال کی نوکری صرف کام کر کے کاٹی ہے. اگر ہماری یہاں اسٹوڈنٹس کچھ بیٹھی ہوں گی تو وہ جانتی ہیں کہ میرے سامنے صرف کام ہوتا تھا, کام کام اور کام. بیٹھ کے گوسپ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے. یہ سب چغلی, غیبت, یہ سارے گناہ تو تب ہوں گے جب ہم خالی ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں صرف اس کے لیے بنی ہیں کہ کھانا پکائیں, شوہر کو اور بچوں کو کھلا دیں, ہو گیا کام. یہ بہت چھوٹا کام ہے, بہت معمولی کام ہے. عورت کے ذمے اس سے بہت بڑا کام دیا گیا ہے. لیکن وہ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا تب جب آپ قرآن پڑھیں گے کہ عورت کے سامنے اپنی فیملی کی تعمیر کا کام تو ہے ہی. بچے وہ کریں گے. جب ہمارے پاس کوئی بھی ٹیچر شکایت لے کے آتی ہے, لڑکیوں کی آتی رہتی ہیں کہ وہ لڑکی بڑی بدتمیز ہے, وہ لڑکی ایسی. ہم نے بھائی بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. بچے وہ ہیں جو ہم نے ڈھالا ہے, جو ہم نے بنایا ہے. اگر ہم موبائل دن بھر چلا رہے ہیں تو ہم کیسے روکیں گے بچے کو کہ موبائل نہ چلاؤ؟ تو رمضان آ رہا ہے. رمضان میں صرف یہ نہیں کہ ہم رمضان کے لیے سوچیں, یہ سوچ لیں کہ اس رمضان کے بعد ہم ہر چیز کا صرف مثبت اور پازیٹیو استعمال کریں گے. صرف اس کو اپنی قوم, اپنی نسل, اپنے آس پاس محلہ سب کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے. ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے آج کل ایک آدھ جگہ سوشل میڈیا پہ دکھ جاتا ہے ایک آدھ غیر مسلموں کے تبصرے کہ مسلمان اس لیے اچھے ہیں کہ مسلمان کے کو راستہ دکھانے کے لیے قرآن ہے, کتاب ہے. مسلمان علم سے راستہ دکھاتا ہے. ان کو نہیں پتہ کہ اس علم تک مسلمان کتنا پہنچتا ہے, لیکن وہ اس بات سے مرعوب ہیں کہ مسلمان کو راستہ دکھانے کے لیے علم ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس علم سے ہم کو راستہ سیکھنا ہے. وہ اس بات سے مرعوب ہیں کہ اس علم میں کیا کہا گیا. شراب منع کر دی گئی, جوا منع کر دیا گیا, اور سود منع کر دیا گیا. یہ 3 باتیں منع کر دی گئیں, اور یہ تین باتیں ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہوتی ہیں. جو بھی برائیاں سماج میں ہوتی ہیں, لوٹ پاٹ, چوری چماری, زنا, یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نشہ وغیرہ کی کار فرمائی ہوتی ہے. تو اس لیے کہ ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سختی سے مناہی ہے ان چیزوں کی, لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں نا. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سے دور ہیں, اور قرآن سے ان کو پاس کرنا, مرد ہو یا عورت, بیٹا ہو یا بیٹی, ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑی ذمہ داری عورت کے اوپر عائد کی گئی ہے کھانا پکانے کی نہیں, بلکہ قوم کی تعمیر کی. اور اگر اس تعمیر میں ہم اپنی حصے داری نبھائیں گے تو انشاءاللہ بہت فرق آئے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ اسما کے کام کرنا جب سے اسما نے شروع کیا, ہماری اسٹوڈنٹس میں اتنی تبدیلی آئی ہے, دیکھتے دیکھتے کافی حالات بدل گئے ہیں. تو اگر اکیلا اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو اتنا بڑا آپ نہیں کر سکتے, تو تھوڑا تھوڑا اپنا اڑوس پڑوس کو تو سنبھال ہی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک بار پھر ہم آخر میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اسما شمس کو اتنی اچھی کتاب کے لیے. اور آپ سب کو یہ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ضرور پڑھیے گا. اسما شمس کی صحبت سے ہی بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. آپ لوگ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ, ہم بھی سیکھیں گے ریٹائر ہونے کے بعد انشاءاللہ. آپ لوگ سیکھ رہے ہیں, کیونکہ صحبت سے جو سیکھتے ہیں وہ پڑھنے سے اتنا نہیں سیکھ پاتا جتنا اچھی صحبت سے انسان سیکھتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گے. تو ایک بار پھر اسما شمس صاحبہ کو, IERO کو, اور آپ سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان سب کو پیام قرآن بہت مبارک, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری قوم تک پیام قرآن اب ضرور پہنچ جائے گا, کیونکہ آسان ہو جائے گا. ورنہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ عربی نہیں آتی تو عربی سیکھو, سیکھ نہیں سکتے تو ٹرانسلیشن پڑھو, اور ٹرانسلیشن نہیں پڑھ سکتے تو اسما شمس کی کتاب پڑھ لو. سب کچھ آپ کو منیمائز وے میں
مل جائے گا. بہت بہت شکریہ ہم کو آنر دینے کا اسما. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, ma'am. Your words were truly enlightening for us.